أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاتحہ آج کا موضوع ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی شان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ رب کی طرف سے خصوصی انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی 7 آیتیں بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ فاتحہ اتاری گئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی انہوں نے بھی نزول فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سمو دیا ہے، اور قرآن مجید کا تمام علم وہ اللہ تعالیٰ نے اس 7 آیات کریمہ کے اندر سمو دیا ہے، اس کے اندر جو ہے رکھ دیا ہے۔ اور اس کا علم اللہ نے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا مزید فرماتے ہیں انا نقطۃ الباء، با کا نقطہ میں علی ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا، یعنی علم کا دروازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو فرمایا ہے کہ آپ علم کا دروازہ ہیں۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ جس نے رب کے خصوصی علم کو، معرفت الہی کے علم کو حاصل کرنا ہو تو وہ جو ہے میرے ذریعے سے اس کی ابتدا کرے۔ اور رب کے معرفت کے علم کا سمندر قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیات میں بند کر دیا ہے۔ یہ 7 آیات کی بھی بڑی زبردست جو ہے ایک جو ہے اس میں خاص بات ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اور 7 آسمان بنائے ہیں، اور ساتھ ہی دنیا میں بر اعظم ہیں، ساتھ ہی سمندر ہیں۔ اللہ نے 7 عوالم بنائے ہیں، 7 مختلف عالمین ہیں، اور ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات رکھی ہیں، اور ان عالمین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ اس سورہ میں، سورہ فاتحہ میں فرمایا، اور کہا الحمدللہ رب العالمین، رب کریم تمام عالمین کا رب ہے۔ تو یہ 7 عوالم یہ بھی جو ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح ان 7 عوالم، 7 کے 7 عالمین کے لیے، 7 کے 7 جہانوں کے لیے کفایت کرنے والی، کافی ہونے والی یہ 7 جو ہیں وہ آیات کریمہ ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے تمام کائنات کا، تمام عالمین کا علم اور نور سمو دیا ہے۔ اس کی پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبنی آیتیں ہیں۔ اور تیسری آیت مالک یوم الدین میں رب نے آخرت کا، یعنی معاد کا، اس دنیا کے بعد کی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا، اس کا بھی رب تعالیٰ نے اس میں اظہار فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندہ رب سے دعا کرے، کہ رب سے یہ کہتا ہے کہ رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت پر تجھ ہی سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آیت کریمہ اس سورہ فاتحہ کی پہلی جو 4 آیتیں ہیں یہ آدھی جو ہے وہ اللہ کی اور آدھی بندوں میں تقسیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہلی 3 آیتیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق ہیں، اور آخری جو آیتیں ہیں 4، ان میں سے ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے دونوں کے بیچ ہے، اور آخری جو 3 آیات ہیں وہ خالصتاً
بندے کی دعا ہے اللہ کی ذات کی طرف، تو یہ بندے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اس جو ہے صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل اور کمال رکھے ہیں۔ اس کی جو باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیا کر دیتا ہے، آسانی فرما دیا کرتا ہے۔ اس سے دلوں کا میل دور ہو جاتا ہے، اس سے دلوں کی پاکی نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ صورت جو ہے یہ ان ماؤں کے لیے خصوصاً جو ہے ایک تحفہ ہے جن کو یہ اکثر غم ہوتا ہے کہ ان کے بچے نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلیں، یا ان بیویوں کے لیے جن کے شوہر غلط راہ پر چلتے ہیں، یا ان بہنوں کے لیے جن کے بھائی غلط راہ پر چلتے ہیں، یا کسی کا کوئی بھی تعلق دار، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی دوست یار غلط راہ پہ چل رہا ہو اور وہ چاہتا ہو اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا طریقہ کار مختلف انداز میں علماء کرام نے بتایا ہے جس سے ہدایت کے وظیفے جو ہیں وہ جاری کی گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح سے پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میم کو الف لام کے ساتھ ملا دے اور اس طرح سے پھر پوری سورت کو آخر تک مکمل کرے، اور یہ اس کو 11 مرتبہ، ایک مرتبہ ایسے پڑھے، اور بیچ میں اہدنا الصراط المستقیم کو 11 مرتبہ پڑھے۔ اہدنا الصراط المستقیم پر جب پہنچے تو اس کو 11 مرتبہ دہرائے اور پھر آخر میں پوری سورت کو مکمل کرے، یعنی شروع ایسے کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میم کو الف لام سے ملایا، اور جب پہنچا اہدنا الصراط المستقیم تو اس کو مزید 10 مرتبہ یعنی ٹوٹل 11 مرتبہ دہرائیں، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح سورت کو مکمل کریں۔ یہ ایک بار اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، ہدایت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اور اس سے بھی ایک اذان وظیفہ، یہ پہلا وظیفہ جو ہے یہ 11 دن کے لیے ہے، اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ 40 دن کا ہے۔ وہ یہ کہ 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آیت ہے بیچ میں، اس کو شروع اور آخر 11 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ 40 دن کا وظیفہ ہے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو ضرورت ہو کسی کی ہدایت کے لیے یہ وظیفہ استعمال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے مزید کچھ تفصیلی گفتگو اگلے کے پروگراموں میں کریں گے۔